عائشہ ایک بات بتاؤ، تمہیں کیوں اتنی فکر ہے میری اور اپنی رشتہ داری کی؟ ماہم نے جھانکتی نظروں سے عائشہ کو دیکھا تھا۔ کیوں ہے فکر؟ ایک کفارہ ہے اور دوسرا احسان، عائشہ نے کھوئے ہوئے جواب دیا تھا۔ دوستی میں کوئی احسان نہیں ہوتا، ماہم نے غور سے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک کہا تم نے، میں تو صرف کوشش کر رہی ہوں جو تم نے میرے لیے کی تھی۔ میں تو ابا سے شاید بات بھی نہ کر سکتی، تم نے انہیں ایگری کر لیا تھا۔ مجھے تو خواب ہی لگتا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا، وہ بھی اس سے جسے میں نے چاہا۔ حارث بھائی سے بات ہوتی ہے؟ ماہم نے پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ان کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے جلدی جلدی سے انگریزی بولنا سیکھ لو، جلدی ہی میں تمہیں بلا لوں گا۔ عائشہ کے چہرے پر خوشیوں کا جھرنا بہنے لگا۔ ماہم تمہاری شادی سے پہلے نہ مانچسٹر اور نہ کہیں اور جاؤں گی۔ ماہم یہ سن کر خاموش ہی رہی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سنگھار میز کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ماہم کی بلی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ ماہم نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھا جن میں نیند کی بھوک تھی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، ابھی تمہارے سٹیچز بھی نہیں کھلے۔ کیا تمہیں درد نہیں ہو رہا؟ عائشہ نے سلیقے سے پوچھا تھا۔ اتنی ہی بے فکری سے ماہم نے سنگھار میز کے سامنے بیٹھے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ درپن آئینہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی صورت ہی دیکھ سکتا ہے، اس کا درد نہیں، ایک دفعہ حارث نے کہا تھا۔ عائشہ آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی ماہم کے عکس کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ تم کس درد کی بات کر رہی ہو؟ ماہم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ درد جو تمہارے دل میں ہے اور اس وقت تمہاری آنکھوں میں خون بن کر اتر آیا ہے۔ آئے سوری، تم ابھی رو دو تو خون کے آنسو ٹپکیں گے تمہاری ان خوبصورت آنکھوں سے۔ مسز حارث ملک، احسان تو تم میرا چکا رہی ہو، یہ کفارہ کس کا ادا کر رہی ہو؟ ماہم نے فوری طور پر موضوع بدلا۔ وہ پھر کبھی بتاؤں گی، عائشہ نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ تم ہر بات کو پھر کبھی تک کیوں لے جاتی ہو؟ ابھی کیوں نہیں؟ ماہم کافی دیر عائشہ سے نظریں ملانے کی کوشش کرتی رہی۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ مجھے خوشی بھی ہے اور گلہ بھی۔ خوشی اس بات کی کہ تم نے کبھی بھی اپنے والدین کو برا نہیں کہا، گلہ اس بات کا کہ میں ساری زندگی یہی سمجھتی رہی کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ عائشہ، مجھے احسان کا بدلہ نہیں چاہیے، اور جہاں تک اپنے والدین کے گناہوں کے کفارے کی بات ہے وہ تم پر بنتا ہی نہیں ہے۔ جو تمہارے والدین نے مزمر کے ساتھ کیا وہی کچھ اس کے والدین نے تمہارے ساتھ بھی تو کیا تھا، پھر کفارہ کیسا؟ حکیم چاچا نے چند دن پہلے ہی مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا۔ عائشہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف نے دستک دی، دوسرے لمحے ہی اسے حکیم صاحب کا خیال آ گیا۔ وہ کہنے لگی، ماہم، ابا کہتے ہیں کہ انہیں مجھ پر فخر ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر انکل زندہ ہوتے تو وہ تم پر زیادہ فخر کرتے۔ ایک بگڑا ہوا شخص جو تم سے منسوب ہے، تم صرف اس لیے اس سے شادی کر رہی ہو کہ تمہارے مرحوم باپ کی زبان کا سوال ہے۔ میں نے اپنے زندہ پیرنٹس کو خود کی نظر میں مار دیا اور تم اپنے مرحوم باپ کو زندہ رکھ رہی ہو۔ عائشہ کے موبائل پر میسج کی بیپ ہوئی۔ عائشہ نے میسج پڑھا۔ یہ دیکھو، تمہارے اس کا میسج آیا ہے۔ عائشہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ماہم کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ موبائل اس کے سامنے کیا، میم کے نام سے ایک نمبر سیو تھا، کین کال یو۔ میسج یہ تھا۔ ماہم نے پڑھا۔ عائشہ نے آنکھوں سے پوچھا۔ ماہم نے بغیر کسی جواب کے موبائل عائشہ کی طرف بڑھا دیا۔ یس، عائشہ نے موبائل پکڑ کر جواب ٹیپ کر دیا۔ ایک منٹ کے اندر مزمل کی کال آ گئی تھی۔ ہیلو مسٹر مزمل، عائشہ نے اسٹائل سے کہا اور ساتھ ہی اسپیکر بھی اوپن کر دیا۔ جی عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ مزمل کی آواز کمرے میں گونجی۔ آئی ایم فائن، عائشہ نے برٹش اسٹائل میں جواب دیا۔ مسٹر مزمل، آر یو آل رائٹ؟ آپ ہمیشہ مجھے تم کہتے رہے، آج آپ پر آ گئے، کوئی خاص وجہ؟ آج مجھے احساس ہوا تمہیں آپ ہی کہنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ عائشہ نے ماہم کو جھنجھوڑتے ہوئے مزمل سے پوچھا۔ عائشہ، جنہیں ہم عام سمجھتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے لیے خاص ہوتے ہیں، اور جنہیں ہم تم کہتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے آپ ہوتے ہیں۔ خیر چھوڑے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ٹیل می، عائشہ نے کندھے اچکتے ہوئے کہا۔ میں کل والی بات پر آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ سے تلخی سے بات کی تھی۔ مزمل نے کھلے دل کے ساتھ اعتراف کیا تھا۔ اب تو ہمیشہ اینگری مین بنے رہتے ہیں، آج یہ رومانٹک ہیرو کہاں سے آ ٹپکا؟ عائشہ نے حیرت سے کہا۔ آج ایک مسکراہٹ دیکھ کر مسکرانے کو جی چاہتا ہے، اگر وہ مسکراہٹ والی کسی اور کی ہو گئی تو؟ عائشہ نے ماہم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو میں اس مسکراہٹ کے سہارے اپنی زندگی گزار لوں گا، مزمل نے ہولے سے جواب دیا۔ مسٹر مزمل، ڈو ناٹ مائنڈ، مجھے تو آپ دونوں پاگل سے لگتے ہیں، کافی آؤٹ آف فیشن قسم کی محبت ہے۔ میں آپ دونوں کو ملانا چاہتی ہوں، کسی طرح کی ہیلپ چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ عائشہ نے اپنی خدمات کی آفر دے دی، ایک طرف ماسٹر محبوب صاحب کی طے کی ہوئی نسبت اور دوسری طرف میری محبت، دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے۔ مزمل ہم کلام تو تھا، عائشہ سے سن سب کچھ رہا تھا۔ ماہم چودھری، اگر
نسبت ٹوٹ جائے تو محبت خود بخود جیت جائے گی۔ عائشہ نے مزمل کو محبت پانے کا نقصہ بتایا۔ عائشہ، آپ کی فرینڈ کو نسبت والے سے محبت نہیں ہے، نسبت طے کرنے والے سے عشق ضرور ہے۔ حکیم صاحب نے مجھے بتایا تھا، میں نے ساری زندگی اپنے پیرنٹس سے نفرت کی، اب اپنی محبت پانے کے لیے کسی کے عشق سے ٹکرانا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی محبت خلوص سے جیتی جاتی ہے، چلاکی سے نہیں۔ ایک بات بتاؤں، عائشہ چودھری شمون کے پچھلے 10 سال کی ہسٹری میرے پاس ہے، آڈیو ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے پتا ہے ماں ہم اسے جواز بنا کر بھی انکار نہیں کرے گی۔ میں خود بھی چودھری شمون سے انکار کروا سکتا ہوں، لیکن ایسا میں نہیں کروں گا۔ مزمل نے اپنی محبت کے اصول بتائے جو عائشہ کو پسند نہ آئے تھے۔ کیا لاہور اور گجرانوالہ کے درمیان میں کوئی مینٹل ہاسپٹل ہے؟ آئی ایم ڈپریس اور تم دونوں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اگلے مہینے مزمل اس کی شادی ہے۔ عائشہ نے سختی سے شادی پر زور دے کر کہا تھا۔ اتنی ہی دھیرج سے مزمل نے جواب دیا، مجھے پتا ہے، تمہیں پتا ہے، اوکے بائے۔ عائشہ نے غصے سے موبائل بیڈ پر پٹخ دیا۔ کیوں غصہ کر رہی ہو؟ یہ تم پوچھ رہی ہو؟ اگلے مہینے تمہاری اس جانور چودھری شمون کے ساتھ شادی ہے۔ دن کو اس گدھے کے منہ میں تمباکو والا پان ہوتا ہے اور رات کو اس کے ہاتھ میں شراب والا گلاس۔ سارے علاقے میں اس کی ریپوٹیشن بھی خراب ہے۔ تم کیوں کمپرومائز کر رہی ہو؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ماہم، میں ابا سے کہتی ہوں، وہ شمون کے ابا سے بات کرتے ہیں۔ اس بار عائشہ قدرے خفا تھی۔ دفع کرو شادی کو۔ تم یہ بتاؤ، تم نے ان کا نمبر میم کے نام سے کیوں سیو کیا ہے؟ ماہم سنگار میز کے سامنے سے اٹھی، بیڈ سے عائشہ کا فون اٹھایا، اسے شانت کرنے کے لیے اس کے گال پر الفت سے ہاتھ پھیرا اور بڑی محبت سے اپنے بیڈ پر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ماہم نے بھی مزمل کی طرح دھیرج کا مظاہرہ کیا۔ اس نے یہ سب کچھ ہولے ہولے رک رک کر کہا تھا۔ عائشہ کے چہرے پر حیرت بکھری ہوئی تھی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ ماہم نے عائشہ کو ہلا کر دوبارہ کہا۔ کیا پوچھا تھا؟ وہ ایسے بولی جیسے نیند سے جاگی ہو۔ ان کا نمبر میم کے نام سے کیوں سیو کیا ہے؟ مجھے چائے پلاؤ۔ عائشہ نے سنی انسنی کر دی۔ ماہم نے مونا کو فون کیا، وہ تھوڑی دیر بعد چائے لے کر آ گئی۔ چائے پینے کے دوران ان دونوں میں مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ تم نے اپنے اسکول کا نام میم کیوں رکھا ہے؟ عائشہ نے بتانے کی بجائے الٹا سوال پوچھ لیا۔ ابو جی کہتے تھے ساری کائنات دو میموں کے صدقے میں وجود میں آئی۔ کہتے تھے میم سے شروع ہونے والا سفر میم سے ہو کر اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ میم سے میم میں سمجھی نہیں، عائشہ نے حیرانی سے پوچھا۔ مکہ سے مدینہ، پھر مسجد سے ممبر محراب تک، مسلمانوں سے مومن کے مرتبے و مقام تک، ماں کی ممتا سے مان تک، محرم سے محبت تک، محبوب سے محترم تک، مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج تک، سب کچھ میم سے شروع ہو کر میم پر ختم ہوتا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فکرہ، وہی یاسین، وہی طے۔ عائشہ نے اپنی سانس روک لی تھی جب ماہم بات کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ انکل جی کہتے تھے؟ عائشہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، ابو جی کو میم سے شروع ہونے والے ناموں سے بڑی محبت تھی، اس لیے ہم دونوں بہنوں کا نام انہوں نے میم سے ہی رکھا، ماہم اور مونا۔ ماہم جی، آپ کے گھر کے سارے افرادوں کے ناموں میں 2 میمیں آتی ہیں، محمود، مریم، مونا۔ ماہم اور چودھری شمون کے نام میں 1 میم ہے، مزمل میں 2 ہیں۔ تمہارا تو پتہ نہیں، البتہ مجھے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ اچھا، میں چلتی ہوں، عائشہ نے یہ کہا اور مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔